أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکالو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، قربان جائیں اپنے میٹھے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان پر درود پڑھیں تو وہ درود پڑھنے والوں کے لیے استغفار فرماتے ہیں۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اپنے گناہگار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود۔ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود۔ گندے نکم میں کبھی مہنگے ہو گھوڑی کے تیر، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا، تم پہ کروڑوں درود۔ گرچہ ہے بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا۔ آقا ہمارے گرچہ ہے بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کروڑوں درود۔ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہر شب جمعہ کو مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اس وقت پنجاب کے شہر ڈسکا پاک نبہانی کابینہ میں ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برا اجتماع میں حاضر ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس ہفتہ وار اجتماع کو براہ راست دیکھنے سننے کی سعادت پا رہے۔ مسلمان کی نیت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ لہذا جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی عمل خیر کا ثواب اچھی نیت کے بغیر نہیں ملتا۔ لہذا
نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نگاہ نیچی کی ایک خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے بچوں گا۔ یتوبو اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بیٹے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب نیکیاں برباد ہونے سے بچائیے کے صفحات نمبر 86 پر ایک نہایت سبق آموز حکایت موجود ہے۔ آئیے وہ حکایت سنیے اور عبرت و نصیحت کے مدنی پھول چنیے۔ ایک شخص نے شیطان کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی انگلی اٹھائے ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے شیطان سے پوچھا، یہ تم اپنی انگلی اٹھائے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ شیطان نے کہا، میں اپنی انگلی سے بڑے بڑے کام نکال لیتا ہوں۔ لوگ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں وہ اسی انگلی کا کھیل ہوتا ہے۔ اس شخص نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا، یہ سامنے جو شہر ہے اسے میری یہ انگلی تھوڑی دیر میں تباہ و برباد کر دے گی اور لوگ لڑنا بھیڑنا شروع کر دیں گے۔ شیطان اس شخص کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ ایک بازار میں حلوائی چینی گھول کر اس کا شیرہ بنانے کے لیے اسے ایک بڑے برتن میں گرم کر رہا تھا۔ شیطان نے شیرے میں انگلی ڈال کر تھوڑا سا شیرہ نکالا اور اسے دیوار پر لگاتے ہوئے بولا، اب دیکھنا یہ شہر کیسے تباہ ہوتا ہے۔ چنانچہ دیوار پر لگے ہوئے شیرے پر مکھیاں آ کر بیٹھیں۔ مکھیوں کا ہجوم دیکھ کر ایک چھپکلی ان پر جھپٹنے کے لیے دیوار پر چڑھی۔ حلوائی کی ایک بلی تھی، شیرے پر مکھیاں آئیں، مکھیوں پر چھپکلی آئی اور چھپکلی کو دیکھ کر بلی جو تھی حلوائی کی وہ اس پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو گئی۔ دو فوجی بازار سے گزر رہے تھے جن کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ کتے نے بلی کو دیکھا تو ایک دم اس پر حملہ کر دیا۔ بلی نے بھاگنے کے لیے چھلانگ لگائی تو سیدھی شیرے کے برتن میں گری۔ حلوائی نے اپنی بلی کو مرتے دیکھا تو کتے کو مار ڈالا۔ کتے نے بلی کا جب جھپٹا تو بلی گری شیرے میں مری، تو حلوائی نے جب اپنی بلی مرتے دیکھی تو اس نے کتے کو مار دیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ کتے کے جو دو مالک تھے انہوں نے حلوائی کو مار دیا۔ حلوائی کے عزیزوں کو پتا چلا تو وہ دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے ان دونوں فوجیوں کو مار دیا۔ جب اس شہر کی فوج، اس علاقے کی فوج کو پتا چلا کہ یہ ہمارے دو ساتھیوں کو انہوں نے مار دیا تو انہوں نے غصے میں آ کر پورے شہر کو تہس نہس میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ لرزہ خیز حکایت سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا کرنا، ان میں نفرتوں کی دیوار کھڑی کرنا اور انہیں آپس میں لڑوانا شیطان کا پسندیدہ کام ہے۔ یہ شیطان مردود کسی طرح جھگڑے کا ماحول پیدا کر کے خود پیچھے ہٹ کر تماشائی بن جاتا ہے۔ پھر لڑائی جھگڑے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کل تک جو ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کے دعوے کیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کی عزت کے محافظ تھے، جن کی دوستی اور ان کے اتفاق و اتحاد کی مثالیں دی جاتی تھیں، جنہیں ایک دوسرے کے خلاف ایک لفظ سننا بھی گوارا نہ تھا،
جو ایک دوسرے کے بغیر کھانا تک نہیں کھاتے تھے، جو برے وقت میں ایک دوسرے کے مددگار تھے، جو ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں میں ترغیبیں دلایا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے جیسے منحوس شیطانی کام کی نحوست کے سبب ان کے درمیان نفرتوں کی ایسی مضبوط دیواریں قائم ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یوں سمجھیے جس طرح آگ یعنی فائر گھروں، فیکٹریوں، کمپنیوں، گوداموں، جنگلات، گاؤں، دیہات اور مختلف چیزوں کو گھنٹوں بلکہ منٹوں میں جلا کر تباہ برباد کر دیتی ہے، اسی طرح ہنستے بستے ملکوں، شہروں، نسلوں، قوموں، گھروں، خاندانوں، اداروں اور تنظیموں کا امن تہس نہس کرنے اور دلوں میں نفرتوں کا بیج بونے میں اکثر لڑائی جھگڑوں کی تباہ کاریاں ہی کار فرما ہوتی ہیں۔ شیطان کے اس خطرناک وار سے خبردار کرتے ہوئے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں ارشاد رحمان ہے، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء۔ ترجمہ کنز الایمان، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ بیر اور دشمنی ڈلوانا۔ شیطان آپس میں فساد ڈالتا ہے اور شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ آیات کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمارا ضمیر اس بات کی گواہی دے گا کہ آج شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ مثلا کہیں ذات پات پہ جھگڑا، تو کہیں تعصب کی بنا پر لاٹھیاں چل رہی ہیں، کہیں ادارے والوں سے گالم گلوچ کا سلسلہ ہے، تو کہیں اساتذہ اور طلبہ میں ٹھنی ہوئی ہے، کہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا زور پکڑتا جا رہا ہے، تو کہیں ساس بہو میں تلخ کلامی جاری ہے، کہیں دکاندار اور کاروباری حصے دار آپس میں دست و گریباں ہیں، تو کہیں مالک مکان اور کرایہ داروں میں ہاتھا پائی ہو رہی ہے، کہیں کنڈکٹر اور سواریوں میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو کہیں ٹھیا لگانے والوں میں تلخ کلامی ہو رہی ہے، کہیں ڈاکٹر و مریض ایک دوسرے سے بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو کہیں ٹھیکیدار و ملازمین آپس میں گتھم گتھا ہیں، کہیں پڑوسی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، تو کہیں رشتہ داروں میں خانہ جنگی کا ماحول گرم ہے، کہیں امام و مقتدیوں میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو کہیں مسجد کمیٹی اور نمازی حضرات آپس میں دو ہاتھ کرنے میں مصروف ہیں، کہیں برسوں کے دوستوں میں انبن چل رہی ہے، تو کہیں پورا گھر ہی میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم نے قرآنی احکام کو نظر انداز نہ کیا ہوتا، اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہوتے، اگر ہم نے اپنے بزرگان دین کے ارشادات سے نصیحت کے مدنی پھول چنے ہوتے، اگر ہم علماء حق کے دامن کرم سے وابستہ رہتے، اگر ہم نے لڑائی جھگڑوں کی تباہ کاریوں کو پیش نظر کا ہوتا، تو آج معاشرہ بھی امن و سکون کا گہوارہ بنا ہوتا۔ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ آپس میں نفرتیں، یہ ایک دوسرے کے رشتوں غریباں ہونا، عزتوں کو اچھالنا، یہ ساری چیزیں ہم نے اگر کہتے ہیں اگر درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج ہم
اپنے رب عز و جل کے فرامین کو بھولے بیٹھے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، ہمسایہ ہمسایہ سے لڑ رہا ہے، اور اپنے آپ کو فخر میں بڑا تکبر کرتے کہ جناب میں نے فلاں کو مارا، فلاں کو مارا، فلاں کو نیچا کر دیا، فلاں کو میں نے جناب دبا کے رکھ دیا۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے کون؟ سنیں مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا جو شخص بے جا جھگڑتا ہے وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ گمراہی کے سبب کیا ہے؟ حدیث پاک میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر جھگڑوں کے سبب۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ کیسی یہ جو وہ زبردست روایت ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال کو بندہ نہیں پہنچتا جب تک حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ جھگڑالو شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، جھگڑا کرنے والا اللہ پاک کی ناراضی مول لیتا ہے، جھگڑا کرنا گمراہی کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے، اور حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنے والا اس وقت تک ایمان کی حقیقت میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ لڑائی جھگڑا کرنا اس قدر برا ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے بھی اس کی تباہ کاریوں کو بیان کیا ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، آج جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت پر اجتماع میں ڈسکا میں جمع ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں اس اجتماع کو دیکھنے اور بیان کو سننے کی سعادت پا رہے، آئیے اپنے بزرگان دین کے کچھ اقوال سنیں کہ ہمارے بزرگ جھگڑوں سے کیسی نفرت بھی کرتے، اس کی مذمت بیان کرتے تھے۔ حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جھگڑے اگرچہ حق بات پر ہوں پھر بھی ان کی کثرت ناجائز کاموں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جھگڑوں کی چھوٹی آفت یہ ہے، جھگڑوں کی بڑی بڑی آفتیں تو بہت ہوں گی نا، جھگڑوں کی چھوٹی آفت یہ ہے کہ جھگڑالو شخص نماز میں ہوتا ہے لیکن اس کا دل لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ آفت دیکھے کیسی ہے جھگڑے کی، یہ نماز میں بھی بندہ کھڑا ہے نا تو جس سے جھگڑا کرنا ہے، جس سے لڑائی کرنی ہے، اس کے بارے میں دل لگا ہوتا ہے میں نے اس کو کیا جواب دینا ہے، میں نے اس کو کیا بات کرنی ہے، میں نے اس کو کیسے نیچا دکھانا ہے، میں نے اس کو کیسے جھوٹا بنانا ہے، میں نے اس کی عزت کیسے پامال کرنی ہے، میں نے اس کی عزت کیسے خراب کرنی ہے، میں نے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کیسے ڈالنی ہے۔ اب اس کا دل جھگڑے میں لگا ہوتا ہے اور نماز میں بھی کھڑا ہے، دھیان کدھر لگا ہوتا ہے؟ یہ میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اپنے دین کو جھگڑوں کے لیے نشانہ بناتا ہے وہ اکثر بدلتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جھگڑا کرنے سے بچو کیونکہ یہ عالم کی جہالت کا وقت ہے اور اس وقت شیطان اس کی لغزش کے درپے ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جھگڑے کا دین سے کچھ تعلق نہیں۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جھگڑا دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور کینہ پیدا کرتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جھگڑے سے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت سے نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ علماء سے مت جھگڑنا ورنہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا بلال بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
جب تم کسی شخص کو بحث کرنے والا، جھگڑا کرنے والا اور اپنی رائے کو پسند کرنے والا دیکھ لو تو جان لو کہ وہ مکمل خسارے میں ہے، مکمل خسارے میں ہے۔ کون؟ فرمایا جب تم کسی شخص کو بحث کرنے والا، جھگڑا کرنے والا اور اپنی رائے کو پسند کرنے والا دیکھو تو جان لو کہ وہ مکمل خسارے میں ہے۔ اپنا غور کر لے، میں بھی، آپ بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی۔ ہماری عادت بحث کرنے کی تو نہیں؟ کیا ہماری عادت جھگڑا کرنے کی تو نہیں؟ کیا اپنی رائے کوئی پسند کرنے کا ذہن بن گیا کہ آئی ایم دا بیسٹ پرسن؟ میں جو سوچتا ہوں، جو میں کہتا ہوں، جو میں بات کرتا ہوں، میں ذہین ہوں، میرا تجربہ ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں۔ آپ کون ہو؟ آپ کون ہو مشورہ دینے والے؟ آپ کون ہو رائے دینے والے؟ میں کہہ رہا ہوں نا، اپنی رائے کو بہتر سمجھتے ہیں ہم۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر میں اپنے بھائی سے انار کے متعلق جھگڑا کروں تو وہ کہے کہ میٹھا ہے، میں کہوں کہ کھٹا ہے، اتنی سی بات پر بھی فرمایا میں جھگڑا کروں تو وہ ضرور مجھے بادشاہ کے پاس لے جائے گا۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس سے چاہو خالص دوستی اور تعلق رکھ لو، پھر جھگڑے کے ذریعے ایک مرتبہ اسے غصہ دلاؤ تو وہ تمہیں ایسی آفت و مصیبت میں پھینک دے گا جو تمہیں معیشت سے بھی محروم کر دے گی، یعنی گزر بسر کے سامان سے بھی۔ کئی بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں، پارٹنرشپ ہوتی ہے، کاروبار اکٹھا کرتے ہیں، بہت کچھ، لیکن ایک بات پر انبن ہوئی، غصہ آ گیا، نفرتیں آئیں، ایک دوسرے پر کیس کر دیے، ایک دوسرے کو اجاڑنے پر لگ گئے، ایک دوسرے کو برباد کرنے پر لگ گئے۔ کتنی وہ جھگڑے کی آفتیں کتنی ہے۔ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں میں اپنے صاحب یعنی ساتھی سے جھگڑا نہیں کرتا کیونکہ یا تو میں اس کو جھٹلاؤں گا یا غصہ دلاؤں گا۔ نہیں کرتا، کیوں؟ یا تو میں اس کو جھوٹا ثابت کروں گا، جھٹلاؤں گا اس کو، یا پھر اس کو غصہ آ جائے گا۔ اس کو جھٹلاؤں گا، بحث کروں گا، جھگڑا کروں گا، اس کو غصہ آ جائے گا، تو اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو غصہ کیوں دلاؤں؟ اس کے ساتھ ضد کیوں لگاؤں؟ اس کے ساتھ جھگڑا کیوں کروں؟ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے سنے؟ فرمایا تمہارے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑا کرتے رہو۔ یعنی گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑا کرتے رہو۔ اب یہ جھگڑے کی نحوستیں اور ہلاکتیں آپ غور کریں کہ کس قدر انسان خسارے میں چلا جاتا ہے، نقصان میں چلا جاتا ہے، دوست کھو دیتا ہے اور غیبتوں میں، چغلیوں میں، کینے میں مبتلا ہو جاتا ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جو جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، جھگڑے کو روک دیتا ہے، حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، بات بڑی صبر کی اور بڑی برداشت کی ہے، ٹالرنس کی ہے، لیکن میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں سنیں اس محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضمانت، ضامن ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کے، ہماری آنکھ کا دیکھا تو غلط ہو سکتا ہے، میرے محبوب کی زبان سے نکلے الفاظ غلط نہیں ہوتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ ارے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا منہ چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا خوب وسائل بخشش میں تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں
تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح ہم پر واضح ہو جائے گی کہ یہ حضرات اس حدیث پاک پر پورے طور پر عمل پیرا اور لڑائی جھگڑوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے. جنت میں گھر کے ضامن ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مالک کوثر، مالک جنت، قاسم نعمت. جنت میں مکان کے ضامن ہے، گھر کے ضامن ہم وجود جھگڑا نہیں کرتا. ہائے 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 ہائے. ہمارے بزرگوں کی نس نس میں چونکہ عشق رسول رچا بسا تھا نا، ان کی نس نس میں عشق رسول رچا بسا تھا. ہمارے بزرگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پیش نظر رکھتے تھے. ہم کرتے ہیں اپنی ضد، مجھے کہا اس نے اور میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے بھی جھوٹا، ہے بھی غلط، پھر آ کے بدماشی دکھاتا ہے. میٹ کا جواب پتھر سے دیتے، ہم گالی کا جواب گولی سے دینے والے بن گئے. جائے گا کدھر یہ بات کر کے؟ ہم کہتے ہیں جناب یہ میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں. یہی تو فرمایا جا رہا، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. آئے ہائے، کیسی خوبصورت بات ہے. احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھی ہے 3 جلد میں صفحہ 362 پر ایک بڑی پیاری حکایت. حضرت سیدنا سالم بن قتیبہ بیان کرتے کہ حضرت بشیر بن عبید اللہ بن ابو بکرہ میرے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے عرض کی ایک جھگڑے کے سبب جو میرے اور میرے چچا زاد بھائی کے درمیان چل رہا ہے. بڑی توجہ کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں. یہ حضرت بشیر بن عبید اللہ بن ابو بکرہ سالم بن قتیبہ کے پاس سے گزرے. پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا میرے چچا زاد بھائی کا جھگڑا چل رہا ہے. انہوں نے کہا آپ کے والد کا مجھ پر کچھ احسان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ چکا دوں. حضرت بشیر بن عبید اللہ نے کہا آپ کے والد صاحب کا مجھ پر احسان ہے، آپ جو بیٹھے اپنے چچا زاد بھائی کے جھگڑے کی وجہ سے، آپ کے ابا جی کا مجھ پر والد صاحب کا احسان ہے، میں چاہتا ہوں اس کا بدلہ چکا دوں. پھر کہا اب مدد چاہیے اپنے دوست کی، بھائی کی. ہم کہتے ہیں ہاں تم بھی اسلحہ لے کے آ جاؤ، تم بھی دوست لے کے آ جاؤ، تم بھی بندے لے کے آ جاؤ. انہوں نے کہا تمہارے والد صاحب کا مجھ پر احسان ہے، میں چاہتا ہوں بدلہ چکا دوں. پھر کہا میں نے خصومت یعنی جھگڑے سے بڑھ کر کوئی چیز دین کو لے جانے والی، مروت کو کم کرنے والی، لذت کو ختم کرنے والی اور دل کو مشغول کرنے والی نہیں دیکھی. دل مشغول، لذت ختم، مروت کم، دین کو لے جانے والی چیز جھگڑا. جھگڑے سے بڑھ کر میں نے فرمایا یہ ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. یہ سن کر میں جانے کے لیے کھڑا ہوا تو میرے چچا زاد بھائی نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا. آئے ہائے، ایک نصیحت کا جملہ سنا نا، بات سمجھ میں آ گئی. بات حضرت بشیر بن عبید اللہ کی بات سالم بن قتیبہ کو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جھگڑے سے بڑھ کر دین کو لے جانے والی، مروت کو کم کرنے والی، لذت کو ختم کرنے والی اور دل کو مشغول کرنے والی چیز نہیں دیکھی. اور چچا زاد بھائی نے پوچھا جا رہے ہو جھگڑا نہیں کرنا؟ فرمایا میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا. اس نے کہا تم نے جان لیا ہے کہ میں حق پر ہوں. میں نے کہا نہیں، لیکن میں خود کو اس سے بچانا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا. پھر جس چیز کے بارے میں اس کا ان سے جھگڑا چل رہا تھا اسے ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا یہ تمہاری ہے. نہیں آپ کے چچا زاد بھائی کا جھگڑا تھا نا آپ سے، وہ چیز اس نے رکھی، آپ حق پر تھے، جانے لگے. اس نے کہا تمہیں پتا چل گیا نا کہ میں حق پر ہوں. فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ تم حق پر ہو، بلکہ میں جھگڑا ہی نہیں کرنا چاہتا. اتنی بات سنی آپ کے چچا زاد بھائی نے وہ چیز بھی آپ کو دے دی. آپ دیکھیں جھگڑا ختم کرنے کا کیسا انعام بھی ملتا ہے نا، اس کی برکت بھی ہوتی ہے. عقل مند شخص اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنے میں کوئی بھلائی نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے. لڑائی جھگڑوں کا نقصان صرف لڑنے والوں کی ذات تک نہیں بلکہ اس کی تباہ کاریوں کا ایسوں سے وابستہ افراد پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے. بیٹا لڑتا ہے تو ماں باپ، بہن، بھائی باقی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ کسی سے جھگڑا کرو گے پوری فیملی، پورا گھر، پورا خاندان ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ کسی سے جھگڑا کرو گے، اب یہ
مطلب پیسے 10,000 روپے کے لیے جھگڑے، وہ بھائی 10 لاکھ روپے لگا دیے اس 10,000 کے جھگڑے کو سمیٹنے کے لیے. ایک چھوٹے سے مکان کے لیے لڑنے لگے تھے، اپنے 4 باقی پلاٹ بھی بیچ کر مقدمے پہ لگا دیے. ضدیں، نفرتیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے. پھر بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے. دنیا کی ہوس اتنی غالب ہو گئی. کس لیے لڑتے ہم لوگ؟ جائیدادوں کے لیے، مکانوں کے لیے، پلاٹ کے لیے، زمین کے لیے. چند انچ زمین کے لیے ماں باپ سے لڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کئی لوگ. ارے نادان، تو ماں سے لڑ رہا ہے، تو باپ سے لڑ رہا ہے اس بات پہ کہ اس نے بھائی کو زیادہ دے دیا، فلاں بہن کو زیادہ دے دیا، فلاں بھائی کو زیادہ دے دیا. ارے نادان، تجھے مکان نہیں ملا، تجھے جائیداد نہیں ملی، تجھے زمین میں سے کچھ نہیں ملا، تجھے دکان میں سے کچھ نہیں ملا. میں کہتا ہوں کچھ نہ ملے، ماں مل جائے نا، تیرے حصے میں ماں آ جائے، سودا گھاٹے نہیں ہے. ماں باپ کی رضا مل گئی تجھے، ماں کی میٹھی دعائیں مل گئی تجھے. میں ایک محاورتاً سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ماں باپ کو اجازت نہیں کہ وہ ظلم کریں، لیکن ہمیں بھی تو سوچنا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے لڑیں گے. کیوں خون سفید ہو گئے؟ دادیں پڑی رہ جانی ہے، یہ دکانیں پڑی رہ جانی ہیں. سگے بہن بھائیوں سے لڑ رہے ہو، رشتہ داروں سے لڑ رہے ہو. رشتہ داری بھائی سے لڑ پڑا ہے، رشتہ داروں میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں. کیوں لڑتے ہو یار؟ اللہ رسول کی رضا کے لیے جھگڑا ختم کرو، اللہ تمہیں بہت عطا کرے گا. چھوڑو یہ جھگڑے، لڑو یہ لڑائیاں. ایک دوسرے کی عزت کرو، آنر دو. پھر میں مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا، یہ جھگڑوں کا اثر فیملیوں پر پڑتا ہے، گھروں میں پڑتا ہے. اب میاں بیوی آپس میں اگر لڑتے ہیں تو اولاد پر کیا برا اثر نہیں پڑتا اس کا؟ اولاد مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، اولاد پر بہت اس کا برا اثر پڑتا ہے. وہ مطلب روز روز کی لڑائی کے سبب نہ صرف ان کی اپنی زندگی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے برے اثرات ان کی اولاد پر بھی پڑنے لگتے ہیں. اولاد کے دل میں نہ باپ کا دب رہتا ہے، نہ ماں کی عزت رہتی ہے. اس نا اتفاقی کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کر پاتے، اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اپنی نفسانی ضد کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفسیاتی ضد بنا لیتے ہیں، کہ جی نفسانی ضد بنا لیتے ہیں. ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، ادھر کیوں نہیں گئے، ادھر کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. چھوٹی چھوٹی کی طرح رہے. اب جی اس طرح کے ٹاپک پر جب بات کرتے ہیں تو اس کو بیلنس رکھنا بھی بڑا دشوار ہوتا ہے. کہ فیور کی بات ہو جائے وہ کہے گا سنو سنو کیا کہہ رہے ہیں مدنی چینل والے، اور تھوڑا سا عورت کے فیور کی بات ہو جائے تو وہ کہے گی سنیں مدنی چینل والے کیا کہہ رہے ہیں، سمجھے، کچھ نصیحت پکڑیں. ہر ایک اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی طرف توجہ دے. دوسرے کی ذمہ داریاں نا، ہم چاہ رہے کہ وہ ذمہ داریاں ہم دیکھیں. ہر ایک اپنے ذمے جو لگے ہوئے کام ہیں، اپنی ذمہ داریاں وہ نبھانے لگ جائے، معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے. تو اپنے رائٹس مانگتے ہو، اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے لگ جاؤ. ہم کہتے ہیں مجھے آنر دو، مجھے عزت دو، میری قدر کرو. محبتیں یہ دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، زبردستی محبت نہیں کروائی جاتی، زبردستی عزت نہیں کروائی جاتی. پھر جو میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں، اب مرد چاہتا ہے عورت نوکرانی کی طرح رہے، عورت چاہتی ہے مرد میرا غلام بن کے رہے، میرے اشاروں پر چلے. ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ نادان ہے وہ عورت جو اپنے مرد کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بنتی ہے، اور سمجھدار ہے وہ عورت جو اپنے مرد کو بادشاہ بناتی ہے اور ملکہ بن کے رہتی ہے. بادشاہ کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ غلام کی بیوی. تو غلام کی بیوی نہ بنے نا، وہ بادشاہ کی بیوی بنے، ملکہ بنے. اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو بادشاہ بنائے، اپنا غلام بنا کے نہ رکھے. لیکن یہ ہوگا یہ تب، یہ جب اپنے
ذمے لگے ہوئے کاموں کو، اپنی ڈیوٹیز کو پوری کریں، شریعت کے تقاضے پورے کریں، محبت، آنر دیں، عزت دیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. اور میاں بیوی کے جھگڑوں سے اولاد کے مستقبل داؤ پہ لگ جاتے ہیں، ذہنی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے. ایسوں کی نصیحت بچوں پر اثر انداز نہیں ہوتی. والدین کو لڑتا دیکھ کر وہ بھی مار داڑ سیکھ جاتے ہیں، ان کا دھیان تعلیم جھگڑوں کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. الغرض روز روز کے جھگڑوں کے سبب ماحول تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے. بالآخر اس لڑائی کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکل آتا ہے. ضدیں پیدا ہو جائیں گی، جب نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، اب پھر جو ہے وہ طلاقوں کی طرف جاتے. میاں بیوی کی جدائی شیطان کو کس قدر خوش کرتی ہے اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے. ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنے باز ہوتا ہے. شیطان اپنے چیلوں میں سے، اپنے لشکروں میں سب سے زیادہ قرب کسے دیتا ہے؟ جو زیادہ فتنے باز ہوتا ہے. ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے ایسا ایسا کیا، شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ان میں سے دوسرا آ کر کہتا ہے میں نے فلاں شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی. اس وقت تک نہیں میں نے اس بندے کو چھوڑا جب تک میاں بیوی میں جدائی نہیں ہو گئی. یہ سن کر ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے. حضرت سیدنا امام اعمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خیال ہے کہ فرمایا اسے چمٹا لیتا ہے. شیطان اتنا خوش ہوتا ہے اپنے اس لشکری سے جو میاں بیوی میں جدائی ڈلوا کے آتا ہے. یہ شیطانی کام ہے نفرتیں پیدا کرنا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میاں بیوی میں جدائی کروانے کا عمل شیطان کو بہت خوش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، ہمیں لڑائی جھگڑے کروانے سے محفوظ فرمائے. میاں بیوی، ساس بہو وغیرہ کے درمیان ہونے والے معاملات کو اچھے طریقے سے حل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ان 3 رسائل، ناچاکیوں کا علاج، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، اور ساس بہو میں صلح کا راز، یہ ضرور مطالعہ کیجئے. گھر امن کا گہوارہ بنانے میں کافی مدد حاصل ہوگی. اچھا، لڑائی جھگڑوں کے نقصانات ہی نقصانات ہیں. اب پھر بھی دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ ضدیں جانے نہیں دیتا. ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کی نحوست انسان کو بہت سی نعمتوں سے محروم کروا دیتی. مثلا لڑائی جھگڑے کے دوران کسی کا سر پھٹتا ہے، کسی کی آنکھ پھوٹتی ہے، کسی کا بازو ٹوٹتا ہے، کسی کے پاؤں میں چوٹ لگتی ہے، کسی کے موہروں میں جھٹکا آ جاتا ہے، کسی کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کسی کا رشتہ دار یا دوست اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو کوئی خود ہی لقمہ اجل بن کر موت کا شکار ہو جاتا ہے. یاد رہے لڑائی جھگڑے کے جہاں بہت سے دنیاوی نقصانات ہیں وہیں دینی اعتبار سے بھی کئی محرومیوں کا باعث بنتے ہیں. مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ شب قدر وہ عظیم الشان رات ہے جس کی اہمیت مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے. اس رات میں قرآن کریم اتارا گیا. یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس رات کی فضیلت میں قرآن کریم کے پارہ 30 میں ایک سورت بھی موجود ہے. مگر اس بابرکت رات کی تعیین میں 2 مسلمانوں کی لڑائی کے سوا پوشیدہ رکھی گئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب قدر بتانے تشریف لائے تھے. 2 مسلمان مرد لڑ پڑے. آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں شب قدر بتانے آیا تھا. فکس رات کے بارے میں نا، یہ کون سی رات ہے؟ پر میں تمہیں بتانے آیا تھا مگر فلاں لڑ پڑے تو شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی. ممکن ہے یہ اٹھا لیا جانا ہمارے لیے بہتر ہی ہو. تو یہ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی اعتدال سے زیادہ بھی جس کا یہ اثر ہوا، معلوم ہوا کہ دنیاوی جھگڑے منحوس ہیں، ان کا وبال بہت ہی زیادہ ہے. ان کی وجہ سے اللہ پاک کی آتی ہوئی رحمتیں رک جاتی ہیں. ان کی وجہ سے یہ میرات المناجی کی 3 جلد کے صفحہ 210 پر مفتی احمد یار کا نعیمی نے جملے لکھے اس حدیث کی شرح میں. یہ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اللہ پاک کی آتی ہوئی رحمتیں رک جاتی ہیں. خود غور کر لے، جس گھر میں ہر ٹائم لڑائی جھگڑا، ہر ٹائم تو تکار، ابے تبے، مار کٹائی، گالم گلوچ، نفرتیں، کینے، عجیب و غریب قسم کا ماحول ہوگا، اور رحمتیں آئیں گی کیسے؟
کاروبار ہے، دوست ہیں، آپس میں یار کینے پیدا ہو جاتے ہیں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے. اور یہ گالی گلوچ سے بچنے، تعصب سے بچنے، ظلم سے بچنے، ہر طرح کی یہ برائیاں جو بیان ہو رہی ہیں یا مزید جو برائیاں ہیں معاشرے میں، ان سے بچنا چاہتے نا، وی نیڈ اے شیلٹر. دعوت اسلامی از پرووائڈنگ دیٹ شیلٹر. ہمیں چھتری چاہیے، ہمیں شیلٹر چاہیے، تحفظ چاہیے برائی سے بچنے کے لیے، بے حیائی سے بچنے کے لیے، غیبتوں، چغلیوں، حسد، کینے، عجب، خود پسندی، ریاکاری، طرح طرح کے باطنی امراض اور برائیاں ہیں، ان سے بچنا چاہتے ہیں. آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. اور اس بار تو اس مہینے میں تو 23, 24, 25 مارچ کو جمعہ ہفتہ اتوار سنتوں کے تربیت کے مدنی قافلوں کی دھوم ہے. آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں. مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات اس میں شرکت کرتے رہیں، اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں گھر کی اسلامی بہنوں کو بھیجیں، اور پھر مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈال لیں. لڑائی جھگڑے کا سبب کیا بنتی ہیں چیزیں؟ ایک بڑا سبب چغلی بھی ہے. چغل خور محبتوں کا چور ہے. چغلی بڑا سبب ہے فساد کا، لڑائی کا، جھگڑے کا. ہم تک پہنچتی کیسے ہے بات کہ ہمارے بارے میں فلان رشتہ دار نے یا دوست نے کیا کہا ہے؟ یہ چغل خور ہوتا ہے بیچ میں. دیٹ پرسن، وہ جو ہے نا خطرناک بندہ، چغل خور، محبتوں کا چور، اس سے بچو. ہر جگہ یہ چغلی بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے. چغلی کی عادت ایسی گندی عادت ہے کہ یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا جس کا خلاصہ ہے، ایک شخص نے کسی کے ہاتھ اپنا غلام فروخت کیا اور خریدار کو کہہ دیا کہ اس غلام میں اور کوئی عیب نہیں، البتہ چغل خوری کی عادت ہے. خریدار نے اس عیب کو حقیر یعنی معمولی جان کر اسے خرید لیا. غلام اس شخص کی خدمت میں رہنے لگا. ایک روز وہی غلام اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا. دیکھیں چغل خور کتنا خطرناک ہوتا ہے. کہنے لگا، اے بیگم صاحبہ، مجھے افسوس ہے کہ آپ کے میاں کو آپ سے کچھ محبت نہیں. اب ان کا ارادہ ہے کوئی لونڈی خرید کر اس کے ساتھ عیش کریں اور آپ کو بالکل چھوڑ دیں. اگر آپ کی خواہش ہو تو میں آپ کو ایسی ترکیب بتاؤں جس سے ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے اور آپ سے محبت کرنے لگے. بیوی نے پوچھا، وہ کیا ترکیب ہے؟ غلام نے کہا، آج رات جب آپ کے میاں سو جائیں تو اس طرح لے کر گلے کے پاس سے ان کی داڑھی کے کچھ بال مونڈ لینا اور ان بالوں کو اپنے پاس رکھ لینا، پھر میں ترکیب بتاؤں گا. اس کے بعد غلام اپنے آقا کے پاس گیا. کہنے لگا، حضور میں نے آج بی بی کو ایک غیر شخص کے ساتھ اختلاط کرتے ہوئے دیکھا اور وہ آپ کو قتل کر ڈالنے کی فکر میں ہے، قتل کر دے گی وہ آپ کو. اگر آپ میرے قول کی تصدیق چاہتے ہیں نا تو آج رات کو آنکھیں بند کر کے لیٹ جانا، سونا نا، جھوٹ موٹ سوتا ہوا اپنے آپ کو بنا لینا. غلام کی بات سے اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا. شک حدیث پاک میں فرمایا بڑا جھوٹ ہے نا. اب شک پیدا ہو گیا. رات کو اس نے ویسا ہی کیا. عورت سمجھی کہ سو رہا ہے، اس طرح لے کر داڑھی کے بال مونڈنے کے لیے وہ آئی. شوہر کا خیال پختہ ہو گیا کہ واقعی وہ عورت اسے قتل کرنے لگی ہے. وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس طرح چھین کر عورت کو مار ڈالا. عورت کے عزیز و اقارب کو پتا چلا، وہ دوڑے آئے اور انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا. پھر دونوں کے عزیز و اقارب میں باہم لڑائی ہوئی اور 100 کے قریب آدمی مارے گئے. ایک چغل خور کی آفت. اور بعض اوقات نا یہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد، طلاقیں، نفرتیں، اس کی بیس شک ہوتا ہے، بدگمانی ہوتی ہے. دل میں بدگمانی کو جگہ دی، شیطان نے اپنا رستہ بنا لیا. شک کیا کسی پہ، شیطان نے اپنا رستہ بنا لیا. اس کو رستہ ہی نہ دو. اچھا گمان پیدا کرنے کی عادت بنائے، حسن ظن کی عادت بنائے. پھر چغل خوروں سے بچے اور چغلی سے بچے. چغلی کتنی بڑی بیماری ہے اور چغل خوری کے سبب آپس میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. چغل خوری کی وجہ سے آپس میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، پھر اپنے آپ کو مدنی کاموں میں مصروف کر لیں گے نا تو ان باتوں سے بچے ہی رہیں گے. دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام
ہمارا مدنی درس بھی ہے، اور مدنی درس بہت ہی پیارا مدنی کام ہے. اس کی برکت سے مسجد کی حاضری کی بار بار سعادت حاصل ہوتی ہے. مدنی درس کی برکت سے مطالعے کا موقع ملتا ہے. مدنی درس کی برکت سے مسلمانوں سے ملاقات عام ہوتی ہے. اس کی برکت سے امیر علیہ کے مختلف موضوعات پر نمازیوں کو نمازی بنانے میں بہت معاون و مددگار ہے. اور مدنی درس مسجد سے محروم رہنے والوں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچانے کا مفید ترین ذریعہ ہے. اور امیر علیہ سنت نے دعا بھی دی ہے. کیا سنیں، آپ بھی سنیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی، اور نیت کرے کہ 2 درس کم از کم کریں. امیر علیہ سنت دعا دیتے ہیں، یا رب محمد عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن روزانہ 2 درس دیں یا سنیں، ان کو اور مجھے بے حساب بخش، اور ہمیں ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کے پڑوس میں اکٹھا رکھ. کیسی پیاری دعا. 2 درس سننے یا شرکت کرنے دینے. دینے تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم میں دیتا ہوں اس کو دعا. ماحول کی برکت سے، درس فیضان سنت کی برکت سے کئیوں کو توبہ کی توفیق ملی، کئیوں کو برائی سے بچنے کا موقع ملا، مدنی ماحول ملا. اچھا، پھر یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں نا، ان کا ایک سبب زمینوں پر ناجائز قبضے بھی ہے. جو زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، مکان پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، بڑا سبب ہے مکان یا جائیداد پہ قبضہ کر لینا، دبا لینا، پیسے دبا لینا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی کی زمین پر جو قبضہ کرے، روایت کا مفہوم من اخذ شبرا من الارض بغیر حقہ طوقہ فی 7 اردین یوم القیامہ، یعنی جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی ناحق لی، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا. عروہ نامی ایک عورت نے حضرت سعید بن زید سے گھر کے بعض حصے کے بارے میں جھگڑا کیا. آپ نے ارشاد فرمایا یہ زمین اسی کو دے دو. اس نے جھگڑا کیا، گھر آپ کا تھا، زمین آپ کی تھی، اس نے جھگڑا کیا، آپ نے چھوڑ دی زمین، فرمایا زمین اسی کو دے دو. پھر آپ نے یہ حدیث پڑھی، اس میں خلاص جس کا مفہوم ہے، یعنی جس شخص نے حق لی، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا. اس کے بعد آپ نے دعا کی، اے اللہ تو اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اسی کے گھر میں بنا دے. راوی وہ عورت اندھی ہو چکی تھی، پھرتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید کی بددعا لگ گئی ہے. آخر کار ایک دن گھر میں چلتے ہوئے وہ کنویں میں گر کے مر گئی، اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا. کسی پر زیادتی کرتے، ظلم کرتے، ڈر جاتے کہ اللہ کی پکڑ مجھ پر نہیں آ سکتی. آپ کہتے ہیں ہم ویری جینیس، میں بہت چالاک ہوں، ہم ویری پاورفل، میری سورس ہے، میری اپروچ ہے، میرے بڑے بڑے تعلقات ہیں. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. کسی پر ظلم کرو گے، کسی پر زیادتی کرو گے، رب کریم جل جلالہ کی پکڑ سے کب تک بچو گے؟ مظلوم کی بددعا سے بچو، کسی پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو. یہ ظلم بھی بڑے بڑے فسادات کا ذریعہ بنتا ہے نا. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو، وہ اللہ پاک سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ کریم کسی حق والے کا حق اس سے نہیں روکتا. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، آپ بھی سنے، ڈسکا میں جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں اس بیان کو سن رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا جس کا اپنے مسلمان بھائی پر اس کی آبرو یا کسی اور چیز کا کوئی ظلم ہو تو وہ آج ہی اس سے معافی لے لے،
اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب اس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم، اس دن اگر اس ظالم کے پاس نیک عمل ہوں گے تو ظلم کے مطابق اس سے چھین لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والے بن جائیں، ظلم سے باز آ جائیں، ظلم سے باز آنے والے بن جائیں۔ جھگڑا جو ہے وہ بہت ساری برائیوں اور بہت ساری خرابیوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کو تکلیف دینے اور تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ کسی مسلمان کو اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، آزمائش میں نہ ڈالیں۔ کہ گاڑی نکالنے پر جھگڑ رہے ہیں، کہ آگے نکلنے پر جھگڑ رہے ہیں، کوئی موٹر سائیکل ادھر سے کیوں لایا، تو رکشہ کیوں ادھر لے کر آیا، میرے گاڑی پارک کرنی تھی، کوئی دودھ والے سے لڑ رہا ہے، کوئی جا وہ دکان والے سے لڑ رہا ہے، کوئی آپس میں جھگڑے کر رہے، کیوں کرتے یار؟ نرمی اختیار کریں، نرمی اختیار کریں، معاف کرنا اختیار کریں۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مجلس ازدیاد حب بھی بنی ہے، محبتیں بڑھانے والی مجلس، ایک شعبہ باقاعدہ قائم کیا گیا ہے، مجلس ازدیاد حب، محبتیں بڑھانے والی مجلس۔ تو یہ مسجد برو تحریک کا کام کرنا ہے نا، ہم سب نے مل کر محبتیں بڑھانی ہے، نفرتیں کاٹیں گے، محبتیں بڑھائیں گے۔ اب لڑائی جھگڑوں سے چھٹکارا کیسے ملے؟ ابھی ہم نے لڑائی جھگڑوں کے نقصانات کے بارے میں سنا، تو اللہ کرے کہ انہیں سن کر ہمارے دل میں لڑائی جھگڑوں سے نفرت پیدا ہو جائے، توبہ کا ذہن بن جائے۔ اچھا، مگر سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے امور ہیں جنہیں اختیار کرنے کی برکت سے ہم لڑائی جھگڑوں سے نجات پا سکتے ہیں؟ ٹالرنس پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، صبر کرنے کی عادت بنائیں۔ چلے آئیے ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، گھر میں لڑائی نہ ہو۔ سنیں، بہت پیارا وظیفہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ وظیفہ بیان کیا ہے میرات المناجی شرح مشکات میں، کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم، رائٹ فٹ، بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں سیدھا قدم داخل کرے، پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں۔ بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل ھو اللہ احد یہ سورت شریف پڑھ لیتے ہیں، کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہوتا، اور روزی میں برکت بھی۔ لڑائی جھگڑوں سے نجات کے لیے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اشکبار آنکھوں سے لڑائی جھگڑوں سے نجات کی دعا مانگتے رہیے۔ لڑائی جھگڑوں سے نجات کے لیے یہ بھی ہے کہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کے فضائل پڑھیں، لڑائی جھگڑوں کے نقصانات پر مبنی جو روایتیں ہیں ان کو پڑھیں، اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کریں۔ لڑائی جھگڑے کا بہترین حل عاجزی پیدا کریں، اپنے سے بہتر سمجھنے لگ جائیں، جھگڑالو دوستوں کی صحبت سے بچیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ اور نگران شورا نے ایک بیان میں بڑی پیاری ایک بات سکھائی تھی کہ آپ یہ جملہ بولنا اپنے لیے آسان کر لیں، کیا کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ بہت بہت کیا کمال کا جملہ یہ، معافی مانگنے کی عادت پیدا کریں، رسمی نہیں حقیقی، عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں۔ تو رسالہ ہے امیر سنت کا ظلم کا انجام، یہ پڑھ لیں، احترام مسلم رسالہ پڑھیں، غصے کا علاج یہ رسالہ پڑھ لیں، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے تکلیف نہ دیجئے، اس کا مطالعہ کر لیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ لڑائی جھگڑے کروانا شیطان کا کام ہے، لڑائی جھگڑے ملک و ملت کے لیے نقصان دہ ہیں، لڑائی جھگڑے گھروں خاندانوں کی بربادی کا سبب ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا گمراہی کا سبب ہے، لڑائی جھگڑے فتنوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے دین و دنیا کی بربادی کا سبب ہیں، لڑائی جھگڑے نعمتوں سے محروم کروا دیتے ہیں۔ لہذا یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ میں لڑائی جھگڑوں سے بچنے اور آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چل کے ناظرین، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت، چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا سنت الہیہ ہے. صلح کروایا کرے. ہم کہتے ہیں جلتی پہ تیل ڈالو، چسکا لو. دو مسلمان لڑنے لگے، پہلے کیا کرتے تھے لوگ؟ چھڑوانے آتے تھے. اب کیا کرنے لگتے ہیں؟ موبائل نکال کے ویڈیو بناتے ہیں. اللہ کے بندو کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہونے لگا، اس کو روکو. اب شے دیتے ہو، اچھالتے ہو لڑائی کو، چسکے لیتے ہو. اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ صلح کروانا. مخلوق میں صلح کرواؤ، حدیث پاک ہے، مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ کریم بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا. مسلمانوں کے درمیان پیار و محبت پیدا کرنا اور صلح کروانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس و خزرج دو قبیلوں کے درمیان صلح کروائی. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں ہے سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کروا دینا ہے. ایک حدیث میں فرمایا جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے اللہ پاک اسے ہر کلمہ کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. عمدہ اخلاق اور اچھے اعمال میں سے لوگوں میں صلح کروانا بھی ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صلح کو پسند فرماتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام میں طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنت اور آداب اور رسالہ 163 مدنی پھول اور 101 مدنی پھول ہدیۃً طلب کیجیے اور بغور ان کا مطالعہ فرمائیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برات سفر بھی ہے. قافلے کو جو ہر وقت تیار ہے، سنیں، قافلے کو جو ہر وقت تیار ہے، مرحبا اس سے عطار کو پیار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں پڑھے جانے والے درود اور دعائیں پڑھ لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد صاوی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃً دائمۃً بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا.
اسے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. آج جمعرات ہے. آنے والے ہفتے یعنی 17 مارچ بعد نماز عشاء تقریباً 8:45 پہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن اور علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین عن قریب رجب آنے والا ہے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ مدنی مذاکرے کا جو میں نے اعلان کیا تقریباً یہ 9 بجے انشاءاللہ تعالی تلاوت و نعت سے آغاز ہو جائے گا ہفتے کو. اچھا رجب کا میں عرض کر رہا تھا رجب کی آمد ہے اور 18 مارچ بروز اتوار سے رجب المرجب کے 6 مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہوگا. یہ 6 مدنی مذاکرے پتہ کیوں ہو رہے ہیں رجب کے آغاز میں؟ خاص خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی 6 رجب المرجب عرس پاک ہے نا, تو خواجہ کی چھٹی کی برکتیں پاتے ہوئے یہ 6 مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں. تو ان مدنی مذاکروں کی دعوت بھی خوب عام کیجئے. ان مدنی مذاکروں میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے کثیر عاشقان رسول, کثیر عاشقان غریب نواز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضری کی سعادت حاصل کریں گے. کچھ شہروں میں عاشقان رسول بذریعہ اوبی وین بھی مدنی مذاکروں میں شامل ہوں گے
انشاءاللہ عز و جل. اور 17, 18, 19 مارچ سہروردی کابینات مدینہ الاولیاء ملتان، شجاعت عبدالحکیم وغیرہ، فاروقی کابینات مظفر گڑھ، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، بارکھان وغیرہ. اور 22, 23, 24 مارچ جمعرات جمعہ ہفتہ مہروی کابینات اسلام آباد، راولپنڈی، روات، علی پور، ٹیکسلا، واہکنڈ، فتح جنگ، اٹک، گجر خان، چکوال وغیرہ کے عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ حاضری کی سعادت حاصل کریں گے. اور ان سنتوں پر اجتماعات میں اراکین شورا کے بیانات کے ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں کی بھی دھوم دھام ہوگی. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت کسی رسالے کے مطالعے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں. لذا مطالعہ کرنے والوں کو اپنی دعاؤں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ قیمتی مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں آپ کی طرف سے اس رسالے قیامت کا امتحان کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی. تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی ہی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے امیر علیہ سنت کے دل کی دعائیں لیں. ہدیہ بڑا 15 روپے، چھوٹا 6 روپے. امیر سنت کا رسالہ ہاتھوں ہاتھ پھپھی سے سلو کر لی. کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد 6 یہ بھی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے، آپ ہدیتاً طلب کر سکتے ہیں. اور رسالہ عفو درگزر کی فضیلت، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے مدنی آقا کا عفو درگزر، حساب میں آسانی کے 3 اسباب اور جنت کا محل. امیر علیہ سنت کی طرف سے اہم مدنی وصیت، معاف کرنے والوں کی بے حساب مغفرت وغیرہ. ہدیہ بڑا سائز 10 روپے، چھوٹا 5 روپے. مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کتب اور رسال کا خود بھی مطالعہ کیجیے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان تقسیم کیجیے. یہ کتب اور رسائل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیے جا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا تو ہم اسلامی تشریف رکھیں.